محسن آپ نے اس ڈسکشن میں حصہ لینے کا موقع دیا. جو لیفٹ ونگ ٹیررزم یا ایکسٹریمزم جو بھی آپ نام دے اس کے حوالے سے ہو رہا ہے, میرا سوال شروعات میں صرف یہی ہوگا کہ ایکسٹریمزم پہ ڈسکشن کیوں نہ کیا جائے, صرف لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم پہ کیوں؟ آپ تو خود دعویٰ کرتے ہیں یہاں مسلم ایکسٹریمزم ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں, صرف لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم پہ کیوں؟ اور جہاں پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ مسلم ایکسٹریمزم ہے, ہمارا دعویٰ ہے اور دنیا تجربہ کر رہی ہے, وٹنس ہے کہ یہاں پہ ہندوتو کے نام پہ بھی رائٹ ونگ ایکسٹریمزم ہو رہا ہے, اس پہ کب چرچا کریں گے ہم؟ اس پہ ہم کب ڈسکشن کریں گے؟ یا پھر ایسا ہے کہ آپ چاہتے اور ہم سبھی چاہتے ہیں کہ لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم ختم ہو, مگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم ختم ہو, رائٹ ونگ ایکسٹریمزم بڑھتا رہے, وہ ختم نہ ہو, اس پہ آپ کبھی بات نہیں کرنا چاہتے. ہندوستان کو آپ فری فرام رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کبھی کرنا نہیں چاہتے, آپ رائٹ ونگ کے حوالے ہندوستان کو کرنا چاہتے. کیا ایکسٹریمزم صرف لیفٹ ونگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا بقول آپ کے مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ ایکسٹریمزم پہ ایک دن بات کرتے ہیں اس ملک میں, اس ایوان میں, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم سبھی ایک پیج پہ ہے, کوئی بھی ایکسٹریمزم کے حق میں نہیں ہے. ہم سبھی, ہم سبھی ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں, چاہے وہ لیفٹ ونگ کا ہو, چاہے وہ مسلمانوں کے نام پہ ایکسٹریمزم ہو, چاہے وہ ہندوتو کے نام پہ ایکسٹریمزم ہو. ہم سبھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایکسٹریمزم سے بری ہو, پاک ہو. اس ملک میں انصاف ہو, جسٹس ہو, پیس ہو, ایکویلٹی ہو, رائٹس ہو, رول آف لا ہو, نارمیلسی ہو. یہ ہم سبھی کا خواب ہے. آپ کا خواب قسطوں میں کیوں ہے؟ آپ کے خواب میں باعث کیوں ہے؟ آپ کا خواب ایجنڈا ڈریون کیوں ہے؟ یا شاید جیسے کہ سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ ایک طرح کی ایکسٹریمزم سے آپ کی سیاسی دکان چلتی رہتی ہے. لیفٹ ونگ ایکسٹریمزم صرف نام یوز کرتا ہوں, ایکسٹریمزم ختم ہونا چاہیے, مگر اس کے پیچھے جہاں سے وہ ایکسٹریمزم پنپتا ہے ایک ناانصافی ہے, سوشل ناانصافی, اکنامک ناانصافی, ہسٹورک پولیٹیکل ناانصافی. ایکسٹریمزم کو چھوڑ کے اور ایکسٹریمزم کو ختم کر کے کیا ہم نے اس ناانصافی کو ایڈریس کیا ہے؟ جن سوسائٹیز سے اس طرح کی سیاسی حرکتیں ہوتی ہے جس سے پھر ہم اگر ان کو ایڈریس نہ کیا جائے پھر جو ایکسٹریمزم میں تبدیل ہوتی ہے, بنیاد میں ان کی انجسٹس ہے, زمین کے حوالے سے, ریسورسز کے حوالے سے, اکنامی کے حوالے سے, سوشل آرڈر اور سوشل جسٹس کے حوالے سے. کیوں اونچ نیچ ہو؟ یہ ان کا کہنا ہے, ان کی مانگ ہے. اونچ نیچ کیوں ہو؟ کیا اس اونچ نیچ کو ایڈریس کیا گیا ہے؟ کیا اس ڈویژن کو ختم کیا گیا ہے؟ کیوں ریسورسز کو کسی انڈسٹریلسٹ کیپٹلسٹ کے حوالے کیا جائے؟ یہ ان کی مانگ ہے. کیا ان کے ریسورسز ان کے حوالے کیے گئے ہیں؟ کیا اس انجسٹس کو ختم کیا گیا ہے؟ ڈسکشن اس پہ ہو. مار داڑ, مارنا, مرنا, یہ سب ہوتا آ رہا ہے, اللہ کرے کہ یہ سب ختم ہو. ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں. میرے گھر میں اس ایکسٹریمزم کا نتیجہ ہے, میرے والد کو قتل کیا گیا ایک طرح کے ایکسٹریمزم میں. ہم اس ایکسٹریمزم کے خلاف لڑتے آ رہے ہیں, خون دیتے ہیں. آپ کی طرح ایسی رومز میں بیٹھے نہیں ہیں, خون دے کے اس ایکسٹریمزم کے خلاف ہم نے لڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درد کیا ہے. ایکسٹریمزم کو آپ چھوڑ دیجئے, ہم لڑیں گے. ہم نے لڑا ہے. میڈم 5 منٹ دے دیجئے, میرے دوسرے ساتھی بول نہیں رہے. 5 منٹ نہیں ہوگا, دوسرے ساتھی بول نہیں رہے. 1 منٹ میں ختم کریے ان کا ٹائم دے دیجئے, اور بہت سپیکرز ہیں, ان کا ٹائم دے دیجئے. میرے دوسرے ساتھی کریے, اب بولتے نہیں ہیں, 4-5 منٹ میں ختم کروں گا. مگر جو انجسٹس زمین کے حوالے سے, ریسورسز کے حوالے سے, جس انجسٹس کے خلاف وہ سوسائٹیز جہاں پہ آپ یہ لیفٹ ونگ کہتے ہیں, کیا اس انجسٹس کو ختم کیا گیا ہے؟ نہیں. بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی انجسٹس کو دوسری ریجنز میں بڑھایا جاتا ہے. آج آپ کی نظر کشمیر کے ریسورسز پہ بھی ہے انڈسٹریلزم کے حوالے سے یا کیپٹلزم کے حوالے سے. 370 نے ہمیں وہی پروٹیکشنز دی تھی, زمین,
रिसोर्सेज, एक दिन ऐसा आ सकता है कि कैपिटलिज्म की नज़र होगी रिसोर्सेज पे, हमारी हालत छत्तीसगढ़ जैसी ना हो, उड़ीसा जैसी ना हो, इन जैसे इलाकों जैसी ना हो। इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली थी 370 के हवाले से, आपने उखाड़ के फेंक दिया। पता चलता है कि आपकी नीयत कश्मीर में भी वही है जिस नाइंसाफ़ी के खिलाफ यहाँ पे लड़ा जाता है। दूसरे किस्म का एक्सट्रीमिज़म, 2 मिनट मैडम, राइट विंग एक्सट्रीमिज़म। चलिए मैं बात ही खत्म कर देता हूँ, मैं ज़्यादा बात एक मिनट दे दीजिए बस, हाँ। इस पे मैं बात करता हूँ जी, एक मिनट। राइट विंग एक्सट्रीमिज़म मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, उस पर कौन बात करेगा, उस पर कब डिस्कशन होगा? डिह्यूमनाइज किया जाता है, हमें कहा जाता है हम बाहर से बिलोंग करते हैं, यहाँ के नहीं है, बाहरी है, पाकिस्तानी है, कहीं और के है। हम डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, हम आबादी का तनासुब बदल देंगे, हमारे साथ इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए। ये ट्रेंड है, नेशनल ट्रेंड है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड है। चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुसलमानों के साथ इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए। हमें यह कहा जाता है कि ये एक दिन आबादी बदल देंगे, किसी लॉजिक के उलट ये कहा जाता है। कानून आप देख लीजिए, डिस्प्रपोर्शनेट अरेस्ट होते हैं, गिरफ्तारियां होती है, और जबकि आप देखते हैं कि राइट्स में, विजिलेंटिज्म में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, मगर वहां पे पुलिस आप देखते हैं कि उस तरह की कार्रवाई नहीं करते। काउ प्रोटेक्शन के नाम पे, लव जहाद के नाम पे जो इनने टर्म जो है क्वाइन की है, इजाद की है, कितनी सारी वायलेंसेस होती है, उन सारी वायलेंसेस में कितनी कार्रवाइयां करती है पुलिस या जुडिशरी, उसकी मिसाल दे यहाँ पे। मगर जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। विक्टिम्स को सताया जाता है इंस्टीट्यूशनली, विक्टिमाइज किया जाता है इंस्टीट्यूशनली। इस पे कब बात होगी? इसके खिलाफ कब बात होगी? इस मुल्क को इस एक्सट्रीमिज्म से कब पाक किया जाएगा? मेरी सिर्फ आपसे, होम मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए, आज आप हमें एक चीज का भरोसा दीजिए, एक और डिस्कशन होगा इस ऐवान में एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, हिंदुत्व के एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ यहाँ पे डिस्कशन होगा और इस मुल्क को पाक किया जाएगा। लेफ्ट विंग, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ इस मुल्क में डिस्कशन होगा और इस मुल्क को पाक किया जाएगा। बहुत बहुत श्री टी उदय श्रीनिवास। Honorable Chair.